دیکھو قتل و غارت گری، جہاں جاؤ خون اور ماتم کا ماحول ہے۔ چندرائن گٹا بارکس میں واقع کل دن دہاڑے ایک قتل ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ قتل ایک چاچا کا نہیں ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بھتیجے نے چاچا کا قتل نہیں کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس رشتے کا، اس پاک رشتے کا قتل ہوا۔ بارہا بول رہا ہوں کہ دیکھو حالات صحیح نہیں ہیں، ہوائیں گند چل رہی ہے، بڑی منوسیت پھیلی ہوئی ہے۔ ایسے میں ہم سب ڈپریشن کا شکار ہیں۔ کووڈ-19 کے بعد سے لوگوں کی ذہنیت خراب ہو چکی۔ ایسے میں صبر سے کام لے، مگر ہمارا معاشرہ سننے کو راضی نہیں۔ ہماری نوجوان نسل بربادی میں مبتلا ہو چکی۔ جدھر دیکھو قتل و غارت گری، جہاں جاؤ خون اور ماتم کا ماحول ہے، مگر ہمارے نوجوان نہ مسجد کے ائمہ کرام کا خطبہ سن کے عمل کرنے کو تیار ہے، نہ ظالم بادشاہ جو ہمارے دیش پہ مسلط ہے ان کے ظلم سے آگاہ ہونے کو تیار نہیں۔ مگر افسوس کہ ہمارے حیدرآباد میں چندرائن گٹا بارکس میں واقع کل دن دہاڑے ایک قتل ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ قتل ایک چاچا کا نہیں ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بھتیجے نے چاچا کا قتل نہیں کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس رشتے کا، اس پاک رشتے کا قتل ہوا۔ کہ ہمارا معاشرہ پورا برباد ہو چکا ہے۔ نفرت نے رشتہ داری کو ختم کر دیا، سود نے کاروبار کو ختم کر دیا، اور غصے نے انسانیت کو ختم کر دیا۔ خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ وہ بالکل معصوم تھا، جس کی ماں نہیں تھی، جس کا باپ نہیں تھا، صرف ایک لوتا بھائی تھا۔ اسی بھائی اور اس کے بچوں نے مل کر اس معصوم جان کو جو ہے قتل کر ڈالے۔ سنے میں آیا کہ وہ شادی کی تیاریوں میں مست تھا، لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ میں جو ہے اپنے بھائی کو مناؤں گا تاکہ وہ میرے سسرال والوں سے بات کرے، میری شادی کی تیاریوں میں شادی کے کارڈز بانٹنے کے لیے میرے بھتیجوں کو بولوں گا۔ مگر افسوس، مالی غربت سے خطرناک زیادہ ذہنی غربت ہے۔ آج میں ہمارے معاشرے سے، ملت اسلامیہ سے، ہمارے ہندوستانی بھائی بہنوں سے اپیل کرتا ہوں کہ نوجوانوں کے سامنے اپنے رشتہ داروں کی برائی مت کرو، اپنی اولادوں کے سامنے اپنے بھائی بہنوں کی برائی مت کرو۔ وہ زہر کا جو بیج تم نے ان کے دلوں میں ڈالا، آج وہ بڑے ہو کے قتل و غارت گری کر دے رہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں، درد مندانہ اپیل کر رہا ہوں